لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. مسلمانوں میں ایک طریقہ چلا ہوا ہے میلاد النبی کا. میلاد النبی کیا ہے؟ میلاد النبی ہے ربیع الاول کا مہینہ ہونا چاہیے اور کوئی مہینہ نہیں. ربیع الاول کے مہینے کی کوئی سی تاریخ ہونی چاہیے اور 12 ربیع الاول ہو تو واہ 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 واہ. پھر اس تاریخ میں مسلمان مرد اور عورتیں اکٹھا ہوں گے اور اس مجمع میں روشنیاں ہوں گی، مٹھائیاں ہوں گی، کھانا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور پھر اس میں ایک کتاب ہوگی، مولود شریف کے نام سے ایک کتاب ہوگی. اس کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، حضور کی پیدائش کا بیان ہوگا اور اس میں سب جھوٹی اور موضوع روایتیں ہوں گی اور وہ ساری مولود شریف پڑھی جائے گی اور اس کو بہت بڑا ثواب کا کام سمجھا جائے گا. اور پھر وہ مولود شریف پڑھ کر کے پھر وہ کھانے پر سب دم ہوگا، فاتحہ پڑھا جائے گا، پھر وہ سارا کھانا کھائیں گے اور پھر منتشر ہو جائیں گے اور یہ بہت بڑی عبادت اسے اور ثواب کا کام سمجھا جائے گا. اس کا نام ہے مولود شریف، مولود مروجہ. یہ مولود مروجہ جو آج مسلمانوں کے درمیان میں ہے، اس کی نہ تو یہ حضور کے سلف میں تھی اور نہ اس کی کوئی اصل پائی جاتی ہے. اور یہ مولود کا طریقہ شروع ہوا ہے 5th سینچری میں، 5ویں صدی میں. اربل کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام صلاح الدین تھا. اربل یہ ادھری عراق کی طرف کہیں ہے. اربل کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام صلاح الدین تھا اور اس نے یہ مولود شریف کا طریقہ شروع کیا ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک دنیا میں چلا آ رہا ہے. اور یہ جو 3 دور ہیں سلف کے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان 3 دوروں میں کبھی اس انداز سے مولود شریف حضور کی ولادت کا بیان نہیں کیا گیا اور اس کی کوئی اصل بھی نہیں. اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اس کی دلیل بتاؤں میں؟ دیکھو، 2 باتیں متعین ہیں کہ آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت اور وفات دونوں ربیع الاول میں ہوئی. یہ طے ہے، ربیع الاول میں ہوئی. یہ بھی طے ہے کہ حضور کی وفات پیر کے دن ہوئی. پیر کے دن صبح 8:30 بجے حضور کی وفات ہوئی اور وہ دن پورا گزر گیا. پھر اس کے بعد رات آئی، اس کے بعد اگلا دن آیا منگل. وہ منگل کا پورا دن گزر گیا اور پھر منگل اور بدھ کے بیچ کی رات میں آدھی رات کے قریب حضور کو دفن کیا گیا. اتنا وقت کیوں لگا؟ خلافت کا مسئلہ طے ہونے میں تھا اور کئی مسئلے اختلافی آ گئے تھے. وہ مسئلہ سارے طے کرنے تھے. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ اختلافی آ گیا تھا کہ حضور کو کہاں دفن کیا جائے. بعض صحابہ کی رائے تھی کہ حضور کا وطن مکہ ہے، جنازہ مکہ لے چلو. بعض صحابہ کی رائے تھی کہ نبیوں کی زمین بیت المقدس ہے، حضور کا جنازہ وہاں لے چلو. بعض صحابہ کی رائے تھی کہ نہیں، حضور ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں لہذا مدینہ میں دفن ہونے چاہیے. یہ صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہو گیا تھا. اس اختلاف کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کیا اور یہ فرمایا کہ میں نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے، وہ ایسی مجھے یاد ہے جیسے میں نے ابھی سنی ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ کا ہر نبی جس جگہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں اللہ اسی جگہ اس نبی کی روح قبض فرماتے ہیں. لہذا جہاں حضور کی وفات ہوئی وہیں قبر بنے گی. لہذا حضرت عائشہ کے کمرے میں جہاں چارپائی بچھی ہوئی تھی اور جس پر لیٹے لیٹے حضور کی وفات ہوئی تھی ٹھیک اس کے نیچے قبر کھودی گئی.
चारपाई हटा ली और ठीक उसके नीचे नाप कर बिल्कुल 1 इंच इधर न उधर वहीं उसके नीचे कब्र खोद करके वहीं हुजूर को दफन किया गया। तो एक मसला तो ये तय होने में बड़ा वक्त लग गया था। दूसरा मसला ये इख्तिलाफी हो गया था कि हुजूर को नहलाएं या न नहलाएं, और नहलाएं तो कपड़े उतार कर नहलाएं या बगैर कपड़े उतार कर नहलाएं। ये मसला भी बड़ा इख्तिलाफी हो गया था। उस मसले का फिर आखिर में ये फैसला हुआ कि हुजूर को नहलाया जाएगा लेकिन कपड़े नहीं उतारे जाएंगे। हुजूर ने जो कपड़े पहन रखे हैं उन्हीं कपड़ों में नहलाया जाएगा, कपड़े उतारे बगैर। तो ये भी एक झगड़ा हो गया था और उसी झगड़े में ये फैसला करने में देर लगी। फिर ऐसा ही एक मसला और खड़ा हो गया, वो ये है कि हुजूर की जो कब्र खोदी जाएगी तो कब्र में बगली बनाएंगे या शिक बनाएंगे। कब्र बनाने के 2 तरीके, एक ये बगली बनाते हैं और एक बीच में खोद करके शिक बनाते हैं। तो हुजूर की कब्र कैसी बनाई जाए? कब्रें दोनों तरह की बनती हैं और सारी दुनिया में जैसी जमीन हो और जमीन के तकाजे हो उसके एतबार से बगली भी बना सकते हो, शिक की भी बना सकते हो, दोनों तरीके जायज है। लेकिन हुजूर के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए? अब इसके लिए बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया, कैसे फैसला करें। आखिर फैसला ये किया कि मदीना में एक सहाबी बगली बनाने के माहिर थे और एक दूसरे सहाबी शिक बनाने के माहिर थे। तो तय ये हुआ कि 2 आदमी फौरन रवाना करो, एक इनको बुलाने के लिए और एक इनको बुलाने के लिए। दोनों में से जो पहले आ जाए वो अपना अमल करे। बगली बनाने वाला पहला आ जाए तो हुजूर की कब्र में बगली बनाई जाए, और शिक बनाने वाला पहले आ जाए तो वो शिक बनाए। चुनांचे 2 आदमी फौरन रवाना हुए। वो जो बगली बनाने वाले साहबी थे वो तो घर मिले और आदमी जाके इत्तला की वो फौरन आ गए, और वो शिक बनाने वाले जो साहबी थे वो घर मिले ही नहीं। आदमी खाली हाथ वापस आ गया। हजरत अबू उबैदा तो नहीं, वो हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह थे जो अशरे मुबश्शरा में से हैं। 10 सहाबा में से जिनको जन्नत की खुशखबरी दी गई थी वो शिक बनाते थे, और हजरत अबू तलहा अंसारी वो बगली बनाते थे। तो हजरत अबू तलहा अंसारी घर मिले और वो बुलाए और वो आ गए, और हजरत अबू उबैदा घर मिले ही नहीं। यूं अल्लाह ने ऑटोमेटिकली फैसला कर लिया और हुजूर की कब्र में बगली बनाई गई। फिर एक बहुत बड़ा झगड़ा ये खड़ा हुआ कि हुजूर की नमाज जनाजा पढ़ी जाए या न पढ़ी जाए, और पढ़ी जाए तो किस तरह से पढ़ी जाए। ये एक बड़ा झगड़ा इख्तिलाफ खड़ा हुआ। उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला किया कि वो अमीरुल मोमिनीन थे तो आखिरी फैसला उन्हीं का होता था। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हुजूर ही इमाम है, जिंदा थे तब भी हुजूर इमाम थे और अब वफात के बाद भी हुजूर ही इमाम है। लिहाजा हुजूर की नमाज जनाजा कोई इमाम बन करके नहीं पढ़ाएगा, हुजूर ही इमाम है। और उन्होंने फैसला किया कि जहां कमरे में जनाजा रखा है वहां से जनाजा बाहर भी नहीं निकाला जाएगा, वही कमरे में रखा रहेगा। कमरे में जितने आदमियों की गुंजाइश है इतने आदमी कमरे में जाओ और तन्हा तन्हा नमाज जनाजा पढ़ो बगैर जमात के। चुनांचे हर आदमी जाता था और तन्हा नमाज जनाजा पढ़कर 8-10 आदमियों की उसमें गुंजाइश थी तो 8-10 आदमी गए, उन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ी और वो निकल आए। तो दूसरे 8-10 गए, उन्होंने तन्हा नमाज पढ़ी, वो निकल आए। तो अगले 8-10 आदमी गए। इसी तरह से एक वक्त तक लंबे छोटा सा कमरा है, उस छोटे से कमरे में 8-10 आदमियों की गुंजाइश है और एक ही दरवाजे से जाना है, उसी में निकलना। तो जो गए हैं नमाज पढ़ के निकलेंगे, जब भी दूसरे जाएंगे। जब तमाम सहाबा इस तरीके से नमाज पढ़ चुके तो सबसे आखिर में हजरत सिद्दीक अकबर गए हैं। फिर हुजूर का जनाजा कब्र में उतार दिया गया और इससे एक बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया था, बड़ा संगीन। वो झगड़ा ये कि हुजूर के बाद में खलीफा कौन। तो गवर्नमेंट का झगड़ा बहुत बड़ा झगड़ा है। तो इसकी तो इतनी अहमियत है कि आज किसी मुल्क का सरबरा अगर इंतकाल हो जाएगा तो उसकी मौत डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक अगले का नाम पहले डिक्लेयर नहीं करेंगे। अगला उसके कायम मकाम का नाम तय करके पहले उसका नाम डिक्लेयर करेंगे तब उसकी मौत डिक्लेयर करेंगे। तो अब ये मसला झगड़ा हो गया था। अंसार ये कहते थे कि 2 अमीर मुसलमानों में बनने चाहिए, एक मुहाजिरीन में से अमीर बनना चाहिए, एक हम में से अंसार में से बनना चाहिए। और देखो तो कितनी डिस्प्लेशन हो जाएगा, कितनी मुसलमानों में तकसीम हो जाएगी। 2 बादशाह बन जाएंगे तो 2 गवर्नमेंटें होगी और कितनी बड़े अंसार मुहाजिरीन ये कहते नहीं, अमीर एक रहेगा, खलीफा एक रहेगा, जिसे भी तय करना हो करो, खलीफा एक रहेगा।
پھر اس کے لیے میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں لمبے چوڑے ہوئے اور پھر اس میٹنگ میں فیصلہ ہو کر حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنائے گئے. تو اتنے بڑے اہم مسائل تھے جو سارے الجھ گئے تھے. اس کی وجہ سے پیر کی صبح 8:30-9 بجے حضور کا انتقال ہوا. پھر یہ پیر کا دن گزرا, پھر اگلی پوری رات گزری, پھر منگل کا پورا دن گزرا, اور منگل اور بدھ کے بیچ کی رات میں تقریباً آدھی رات کو حضور کو جنازہ دفن کیا گیا ہے. اور اتنا وقت لگنے کے اسباب یہ سب پیش آئے تھے. تو دو باتیں طے ہیں کہ ربیع الاول میں حضور کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور ربیع الاول میں حضور کی وفات بھی ہوئی ہے. اور پیدائش کس دن ہوئی ہے اس بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں, کون سے دن, لیکن وفات کس دن ہوئی ہے اس بارے میں صحیح روایت ہے کہ پیر کے دن وفات ہوئی ہے. اور تیسری بات کہ کون سی تاریخ تھی, ربیع الاول کی تاریخ کون سی تھی. مسلمانوں میں مشہور ہے کہ حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اس کی کوئی روایت ہے ہی نہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی, اس کی کوئی روایت ہے ہی نہیں. اور حساب سے 12 کو پیر آتا ہی نہیں. کیوں؟ دیکھو یہ ربیع الاول ہے, ربیع الاول سے پہلے سفر ہے, سفر سے پہلے محرم ہے, محرم سے پہلے ذی الحجہ ہے. اس ذی الحجہ میں حضور نے حج فرمایا ہے. اور ذی الحجہ کی 9 تاریخ جب حضور عرفہ میں تھے اس دن جمعہ تھا. یہ طے ہے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفہ کے دن جمعہ تھا. اب وہاں سے کاؤنٹ کرتے کرتے آؤ, چاہے تمام مہینے 30 کے لے لو, چاہے تمام 29 کے لے لو, چاہے بعض 30 کے لے لو, چاہے بعض 29 کے لے لو, جو تمہیں حساب کرنا ہو کر لو. 12 کو پیر آ ہی نہیں سکتا. جب جس کا جی چاہے حساب کر کے کیلکولیٹر لے جائے, 12 کو پیر کبھی بھی نہیں آئے گا, 9 کو پیر آتا ہے. بعض مہینے 30 کے اور بعض مہینے 29 کا جیسا حساب ہوتا ہے اس اعتبار سے 9 کو پیر آتا ہے, 12 کو پیر آتا ہی نہیں. اس کا خلاصہ کیا ہے کہ دیکھو میلاد النبی کا اگر طریقہ صحابہ کے زمانے میں ہوتا, تابعین کے زمانے میں ہوتا, تبع تابعین کے زمانے میں ہوتا, تو اتنی ساری جہالت کیسے ہو گئی کہ کس دن میں انتقال ہوا ہے, کس تاریخ میں انتقال ہوا, وہی کوئی نہیں جانتا. تو کیا مسلمان تاریخ بھی بھول گئے؟ میلاد النبی کرتے تھے اور تاریخ بھی بھول گئے. پھر میلاد النبی کرتے کس دن تھے؟ معلوم ہوا کہ اس وقت میلاد النبی کا کوئی رسم نہیں تھی, کوئی رواج نہیں تھا. اور ایک لمبے زمانے تک کوئی رسم اور کوئی رواج نہیں تھا. یہ تو 5ویں صدی میں اربل کے بادشاہ صلاح الدین نے یہ رسم نکالی ہے اور جو مسلمانوں میں چلی اور چلتی چلی گئی. لہذا یہ جو میلاد مروجہ ہے یہ نہ حضور کے زمانے میں تھی, نہ سلف کے زمانے میں تھی, نہ اس کی کوئی اصل تھی. ہاں رکو ایک بات سمجھو, آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات زندگی بیان کرنا, پیدائش سے لے کر وفات تک یہ تمام حالات زندگی بیان کرنا, یہ افضل عبادت ہے, بہترین نیکی کا کام ہے. لیکن اس کے لیے کوئی دن متعین کرنا کہ فلاں دن ہی ہوگا, مہینہ متعین کرنا کہ فلاں مہینے میں ہوگا, نہیں, یہ جائز نہیں. پورا سال ہے. آقائے دو جہاں انسانیت کے لیے اللہ کی نعمت کبریٰ ہے, پورے سال کے لیے. پورے سال جب موقع ملے حضور کے حالات زندگی بیان کرو, پیدائش سے لے کر وفات تک. دوسری بات ہے کہ حضور کے حالات زندگی بیان کرو, جائز طریقے پر بیان کرو, ناجائز طریقے بیان کرنے کی اجازت نہیں. ناجائز طریقے کی میں 2 مثالیں دوں. ایک تو ایک وہ روایات جو گھڑی ہوئی روایت ہے اور موضوع روایات ہیں, وہ گھڑی ہوئی روایت اور موضوع روایت بیان کرنا جائز نہیں, حرام ہے. حضور کے حالات بیان کرتے ہوئے موضوع اور گھڑی ہوئی روایت بیان کرنا یہ حرام ہے. دوسرا یہ ہمارے ہندوستان میں یہ قصہ ہے 7-8 سال پہلے کا. ہندوستان میں امروہہ ایک قصبہ ہے, اس امروہہ میں کم بختوں نے حضور کی پیدائش کا میلاد میں ڈرامہ بنایا اور ایک عورت حضور کی ماں بنی اور اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے ڈرامے جلسے میں دکھایا ہے, جیسے بچہ پیدا ہو رہا ہے, ایک بچہ لا کر بچہ پیدا کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ حضور دنیا میں آئے. اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو سارا مجمع کھڑا ہو کر اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد. لوگوں نے کہا یہ سب کافر ہو گئے جنہوں نے یہ ڈرامہ کیا ہے.
ایک مرد کو عورت بنا کر لٹایا ہے، اسے درد ذہ ہو رہا ہے، اس درد ذہ میں سے ایک بچہ نکل رہا ہے اور بچہ کو نام دیا حضور پیدا ہوئے اور سب کھڑے ہو کر درود شریف پڑھ رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ مولانا مفتی نے فتوا دیا اس ڈرامے میں جتنے شریک ہیں سب کافر ہیں۔ یہ ہمارے ہندوستان میں امروہہ میں یہ قصہ ہو چکا ہے 7-8 سال پہلے۔ وہی امروہہ میں کعبہ بنا تھا اور کعبہ بن کر وہاں لوگوں نے حج کیا تھا، یہ بھی چکر چلا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ایسی روایت جو موضوع ہے اور گھڑی ہوئی ہے وہ حضور کے حالات میں بیان نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے۔ صحیح روایت بیان کرو، پھر بیان کرنے کے جائز طریقے میں بیان کرو۔ یہ ڈرامہ بازی میلاد النبی میں نہیں ہو سکتی۔ اور حضور کے حالات زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک پورے سال پر جب موقع ملے بیان کرو، اس سے بڑی کوئی بہترین عبادت نہیں ہے۔ مسلمان اپنے پیغمبر کو پہچانیں گے جبھی تو وہ دین سے جڑیں گے، اور اپنے پیغمبر کو پہچانیں گے نہیں دین سے کیا جڑیں گے؟ تو میرے بھائیوں، میں اصل بات یہ سمجھا رہا تھا کہ سلف اور خلف، سلف کے وہ 3 دور ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان میں ایک سرخاب کا پر لگ رہا ہے۔ حضور نے ان 3 دوروں کی فضیلت بیان کی ہے۔ اسی وجہ سے سنت اور بدعت کا معیار یہ ہے کہ سلف کے زمانے میں جو چیزیں ہوتی تھی یا جن چیزوں کی اصل پائی جاتی ہے وہ سب سنت ہیں اور جائز ہیں، اور جو چیزیں سلف کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی اور اس کی اصل بھی سلف کے زمانے میں نہیں پائی جاتی اور آج اسے دین کا کام سمجھ کر کیا جا رہا ہے، ثواب کا کام سمجھ کر کیا جا رہا ہے، تو وہ بدعت ہے۔ اور اگر دین کا کام سمجھ کر نہ کیا جائے، ثواب کا کام سمجھ کر نہ کیا جائے، جیسے عید کے دن شیر خورما پکتا ہے یا مرغا بنتا ہے، گجراتیوں کا مرغا بنتا ہے کہ نہیں عید کے دن، اور ہمارے ہندوستان میں شیر خورما پکتا ہے، تو اسے کوئی عبادت سمجھ کر نہیں کیا جاتا، کوئی ثواب سمجھ کر نہیں کیا جاتا، ایک رسم ہے۔ یا جیسے عید کے دن جہاں عید کی نماز خطبہ ختم ہوا تب کھڑے ہو کر دے معانے کا، حالانکہ ابھی گھر سے ساتھ آئے تھے اور اب دے معانے کا چل رہا ہے۔ تو اب یہ معانے کا، یہ کوئی دین کا کام سمجھ کر، عبادت کا ثواب کا کام سمجھ کر نہیں کیا جاتا ہے، مگر یہ کیا جاتا ہے۔ اور گھر لوٹ کر ایک دوسرے کے گھر جائیں گے اور ملیں گے، عید ملن، اور صرف مرد ہی نہیں ملیں گی، عورتیں جائیں گی، اور عورتیں ہی نہیں جائیں گی، نوجوان لڑکیاں اپ ڈاؤن کریں گی اور شاندار کپڑے پہن کر اس محلے سے اس محلے، اس محلے سے اس محلے، عید ملن، مگر اس کو کوئی عبادت ثواب کا کام سمجھ کر نہیں کیا جاتا۔ لہذا اسے بدعت نہیں کہیں گے، اسے رسم کہیں گے، اسے کہیں گے رسم، اور جسے ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے وہ ہے بدعت۔ اور ممنوع دونوں چیزیں ہیں، رسمیں بھی ممنوع ہیں، بدعتیں بھی ممنوع ہیں۔ بدعت تو ممنوع ہونی چاہیے کہ جو چیز دین میں نہیں ہے اس دین کے اندر یہ اضافہ کرنا، ایجاد بندہ، یہ تو ممنوع ہونا ہی چاہیے۔ رسم کیوں ممنوع ہے میرے بھائیوں؟ یہ رسمیں بڑھتی بڑھتی گلے کا توق بن جاتی ہیں، پیر کی اور ہاتھوں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، پھر لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں سے قرض لیں گے، مریں گے، ماریں گے، مگر رسمیں ادا کرنی پڑیں گی۔ اس لیے یہ گلے کے توق ہیں، ہاتھوں پیروں کی بیڑیاں ہیں، اسلام نے ان رسموں میں پھنسنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ تو میں اصل بات تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ان اللہ یامر بالعدل والی جو آیت کریمہ ہے، یہ سلف کے زمانے سے خطبوں میں آخر میں یہ پڑھی جاتی ہے اور انہی پر خطبے ختم کیے جاتے ہیں۔ تو آخر پورے قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہے، سلف نے یہ آیت کیوں تجویز کی ہے؟ اگر اس آیت میں کوئی خوبی ہے تبھی تو وہ خوبی یہی ہے کہ یہ تعلیمات اسلام کی جامع آیات ہے۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔